بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ اور واسطے ہر ایک امت کے جعلنا کون سا فعل ہے جعلنا ماضی معروف ہے اور صیغہ جمع متکلم کا ہے. جعلنا ہم نے بنایا ہم نے حکم دیا یا ہم نے طریقہ بنایا منسکن نسک کسے کہتے ہیں اس کا مادہ کیا ہے منسکن کا نون سین قاف نسک کا معنی نسک کا معنی قربانی بھی ہے اور عبادت بھی ہے دونوں معنی ہیں اس کے. یہاں اس کا معنی قربانی ہے. ہر امت کے لیے ہم نے طریقہ بنایا منسکن قربانی کا. منسکن قربانی دینا ہر امت کے لیے ہم نے قربانی دینے کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے ایک طریقہ بنایا ہے. یذکروا تاکہ یذکروا کون سا فعل ہے جی مضارع ہے اور مضارع پہ جب لام آتا ہے تو لام وہ کون سا ہوتا ہے لام امر کا ہوتا ہے اور یہ غائب کے لیے ہوتا ہے. یذکروا غائب کا صیغہ ہے غائب کون سا جمع مذکر غائب کا. یذکروا تاکہ وہ ذکر کریں تاکہ وہ پڑھیں اسم اللہ اللہ کا نام اللہ اوپر ما کون سا ہے یہ موصولہ ہے اوپر اس چیز کے رضا کا ہم رضا کا کون سا فعل ہے رضا کا فعل ماضی ہے صیغہ واحد مذکر غائب کا ہے. گردان کریں گے اس کی رزق رزق رزقو رزقت رزق 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 رزقو رزقت رزقتا رزقتا رزقنا رزقت رزقتما رزقتم رزقتی رزقتما رزقتن رزقتو رزقنا رزقنا
ما رزق جو اس نے رزق دیا ہم ان کو، کن کو؟ امت کو، جن کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کا نام پڑھو اس چیز پہ جو اس نے رزق دیا ان کو، من بہیمۃ الانعام، بہیمہ کسے کہتے ہیں؟ بہیمہ چوپائے کو، اور انعام واحد کیا ہے؟ نعمن، نعمن کا معنی نعمت ہے، اور اس سے معنی کیا لیے جاتے ہیں؟ اونٹ اور بکری، خاص طور پہ جانور عربوں کے لیے اونٹ اور بکری بہت بڑی نعمت تھی، لہذا اس نعمت کے لیے انہوں نے یہی لفظ استعمال کرنا شروع کر دیا۔ نعمن کی جمع ہے انعام، جو اللہ تعالیٰ نے چوپایوں میں سے جانور تمہیں عطا کیے ہیں ان پہ اللہ کا نام لو۔ اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اور مسلمانوں سے پہلے جو بھی امتیں تھیں سب کو قربانی کرنے کا حکم دیا ہے۔ لکل امت، ہر امت کے لیے، امت محمدیہ کے لیے بھی، اور جو امت محمدیہ سے پہلے امتیں گزری ہیں ان کے لیے بھی اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک طریقہ بنا رکھا تھا قربانی کا۔ پہلی امتوں کے لیے طریقہ شروع میں یہ تھا کہ انہیں کھلی جگہ پہ رکھ دیا جاتا، اور جن کی قربانی قبول ہوتی آسمانوں سے آگ آتی وہ قربانی کھا جاتی، اور جس کی قربانی غیر مقبول ہوتی وہ قربانی ویسے ہی پڑی رہتی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قربانی کا طریقہ تو بدل دیا کہ اب تم قربانی جو ہے وہ اللہ کی راہ میں جانور کو ذبح کرو، اس کے گلے پہ چھری پھیرو، اور اس کے گوشت سے یا اس کی کھال سے یا اون سے تم فائدہ بھی اٹھا سکتے ہو۔ طریقہ اللہ نے بدل دیا، لیکن جو چیز مطلوب تھی وہ نہیں بدلی۔ مطلوب کیا تھی اس قربانی سے؟ مطلوب یہ تھا کہ لیذکر اسم اللہ، کہ جو جانور تم نے ذبح کرنا ہے اس پہ نام اللہ کا لینا ہے، نام کسی اور کا نہیں لینا، کسی پیر کا یا حضرت صاحب کا یا گیاری والے کا یا دوسرے تیسرے کا نام نہیں لینا، نام صرف اللہ کا لینا ہے، یہ ہے مطلوب۔ لہذا اس کو اللہ نے نہیں بدلا، قربانی کے طریقے بدل دیے، اس سے فائدہ لینے یا نہ لینے کے احکام بدل دیے، لیکن جو مطلوب چیز تھی وہ نہیں بدلی۔ اور وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ جو قربانی تم کرو وہ خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اور اللہ کا نام پڑھ کے قربان کرو۔ لیذکروا اسم اللہ علی ما رزقہم، اللہ کا نام پڑھو، اللہ کا نام لو اس جانور پر جو اس نے تم کو دیا، رزقہ کا معنی جو دیا ان کو، من بہیمۃ الانعام، چوپایوں میں سے، جانوروں میں سے جو بھی چیز اللہ نے تمہیں دی ہے، جو بھی تم اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہتے ہو اس پہ اللہ کا نام لو۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، جو مطلوب چیز تھی قربانی میں کہ نام صرف اللہ کا لیا جائے، اس کا خلاصہ یہ ہے یا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ الہکم الہ واحد، نتیجہ یہ نکلا کہ الہکم تمہارا الہ، الہ واحد، بس ایک ہی الہ ہے، فلاح، بس واسطے اس کے، ہو کی ضمیر کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے، فلاح، بس اس کے آگے اسلمو، کون سا فعل ہے اسلمو؟ امر کا ہے، اسلم، اسلما، اسلمو، اسلمو کا معنی جھک جاؤ، اسلمو جھک جاؤ، اسلام لے آؤ۔ اسلام لانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے آگے آدمی جھک جائے۔ اسلمو اسلام لاؤ اس کے آگے، یا اس کے آگے جھک جاؤ۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وبشر المخبتین، وبشر، بشر کیا ہے؟ یہ بھی امر ہے۔ بشر کا معنی خوشخبری دے دو، بشارت دے دو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہے اس کے
کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دے دو کن لوگوں کو؟ مخبتین، مادہ کیا ہے مخبتین کا؟ خواباتا، مخبتین یہ کیا ہے؟ اسم فاعل ہے مخبتین. خبتا کا معنی جی کلما خبت زدناہم سعیرا، کیا معنی ہے اس کا؟ کلما خبت زدناہم سعیرا. جہنم کی آگ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات اشاعت فرمائی ہے، کلما خبت، جب بھی وہ آگ بجھے گی، دھیمی پڑے گی، زدناہم سعیرا، ہم اس کو اور بھی زیادہ بھڑکا دیں گے. یہ وہی لفظ ہے خبت جس کا مطلب ہے دھیما پڑنا، جھک جانا، عاجزی اختیار کرنا، انکساری اختیار کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو ہمارے آگے عاجزی اختیار کرتے ہیں، انکساری اختیار کرتے ہیں، ہمارے آگے جھک جاتے ہیں، ہماری بات مان لیتے ہیں. مخبتین، انسان اپنے اندر کی جو سرکشی اور بغاوت ہے اسے ٹھنڈا کر دے. اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں بغاوت اور سرکشی کے جذبات کو ختم کر دے، ٹھنڈا کر دے، اللہ کے حضور عاجزی اور انکساری اختیار کر لے، وہ ہے مخبتین. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دو، خوشخبری دے دو، کس بات کی؟ جنت کی. جنت کی خوشخبری دے دو عاجزی اختیار کرنے والوں کو، انکساری اختیار کرنے والوں کو. اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے عاجزی اور انکساری اختیار کرنے والوں کی وضاحت بھی فرما دی ہے کہ عاجزی اور انکساری سے مراد کیا ہے. عاجزی اور انکساری سے مراد یہ ہے الذین، وہ لوگ اذا ذکر اللہ، ذکرہ، کون سا فعل ہے ذکرہ؟ ماضی مجہول ہے اور صیغہ واحد مذکر غائب ہے. ذکرہ ذکر کیا گیا، الذین وہ لوگ، اذا جب، ذکرہ ذکر کیا گیا، اللہ اللہ کا نام، وجلت قلوبہم وجلت کون سا فعل ہے؟ فعل ماضی ہے اور صیغہ واحد مؤنث غائب کا. ہم گردان کریں گے اس کی. واجلہ، وجلا، وجلا، وجلو، وجلت، وجلتا، وجلتا، وجلنا، وجلنا، وجلتا، وجلتما، وجلتم، وجلتی، وجلتما، وجلتن، وجلتا، وجلتما، وجلتما، وجلتو، وجلتو، وجلتو. واجلہ کا معنی ہوتا ہے کسی پہ خوف اور دہشت پڑ جانا، کسی پہ خوف، رعب اور دہشت پڑ جانا. واجلت یہ مؤنث کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا قلب کی وجہ سے. قلب جو ہے یہ مؤنث ہے. واجلت کانپ جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں. قلوبہم ان کے دل، جب وہ اللہ کا نام سنتے ہیں تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں. مخبتین کی پہلی نشانی یہ ہے. اللہ کے حضور عاجزی اختیار کرنے والے لوگوں کی پہلی نشانی یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اللہ کا کوئی حکم انہیں بتایا جاتا ہے، واجلت قلوبہم، ان کے دل کانپ جاتے ہیں. دل کانپ جانے سے کیا مراد ہے؟ ان کے دل اللہ کے خوف سے کانپ جاتے ہیں اور وہ اللہ کی بات مان لیتے ہیں. نتیجہ جو ہے وہ نکالنا چاہیے نا. بعض انسان کہ جی میں تو بڑا ڈرتا ہوں، میں تو بڑا ڈرتا ہوں. جو آدمی ڈرتا ہے پولیس سے، کامہ نہیں ہے، وہ گھر بیٹھا رہتا ہے دن رات 24 گھنٹے. میرے پاس کامہ نہیں ہے، پولیس سے ڈرتا ہوں، باہر جاؤں گا پکڑ لے گی. جو آدمی پھر واقعی اللہ سے ڈرتا ہے، ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی وہ اللہ کا حکم سنے تو اللہ کا حکم مان لے.
بھائی سود نہیں کھانا، اللہ نے حکم دیا ہے کہ سود نہ کھاؤ، سود بھی کھاتا رہے اور کہتا رہے جی اللہ سے ڈرتا ہوں، رشوت لیتا رہے اور کہے جی اللہ سے ڈرتا ہوں، نمازیں بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، یہ تو اللہ سے مذاق ہے، یہ ڈرنا تو نہیں ہے۔ واجلت قلوبہم کا مطلب یہ ہے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ منافقوں نے تہمت لگائی تو ان میں بعض مخلص صحابہ کرام بھی بدگمانی کا شکار ہو گئے۔ جو صحابہ کرام بدگمانی کا شکار ہوئے تھے ان میں ایک صاحب ایسے تھے جن کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماہانہ وظیفہ دیتے تھے۔ حضرت ابوبکر کو جب پتہ چلا کہ عائشہ پہ تہمت لگانے والوں میں یا اسے صحیح سمجھنے والوں میں میرا وظیفہ خار بھی شامل ہے، تو قدرتی طور پہ یہ بات تھی کہ حضرت ابوبکر کو بڑا صدمہ ہوا اس کا، اور بڑا دکھ پہنچا کہ ایسا آدمی جو میرے گھر سے وظیفہ لیتا ہے کم از کم اسے تو اتنا یقین اور اعتماد ہونا چاہیے کہ میری بیٹی جو ہے وہ ایسی نہیں ہو سکتی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے اس بات کی قسم کھائی کہ میں آئندہ اس کو وظیفہ نہیں دوں گا، اس کا وظیفہ بند کر دوں گا، وظیفہ بند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں یہ آیت نازل فرمائی، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، الا تحبون کیا تم لوگ پسند نہیں کرتے ان یغفر اللہ لکم اللہ تمہیں معاف کرے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں پڑھ کے سنائیں، جیسا اس وقت میرے ذہن میں ہے واللہ عالم، اسی حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو یہ آیت پڑھ کے سنائی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اس کے جواب میں بلا تأمل بغیر سوچے سمجھے یہ بات کہی کہ ہاں یا رسول اللہ ہم تو پسند کرتے ہیں، اللہ ہمیں معاف کرے، میں نے بھی معاف کیا۔ جس آدمی نے میری بیٹی پہ تہمت لگانے میں شریک ہوا میں نے بھی اس کو معاف کیا، میں آئندہ اس کا وظیفہ اسی طرح جاری کر دوں گا جس طرح پہلے دیتا تھا۔ واجلت قلوبہم کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی یہ سنے، یہ پتہ چل، جب تک پتہ نہ چلے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے اس بات کی توقع رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ معاف کریں گے۔ لا علمی کا عذر ہے اللہ کے ہاں توحید کے علاوہ، توحید کے علاوہ باقی احکام میں لا علمی کا عذر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے، لیکن جب انسان کو پتہ چل جائے کہ یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے تو پھر دل کانپ جانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان فوراً وہ مان لے، اور اس کا جائزہ ہمیں خود لینا چاہیے اپنی ذات کا، اپنے گھر بار کا، کہ کیا واقعی ہمارے دل کانپتے ہیں اللہ کے رسول کا نام سن کے، یا ہم اللہ کے رسول کی بات واقعی مانتے ہیں۔ پہلی نشانی تو اللہ تعالیٰ نے یہی بتائی کہ مخبتین وہ ہیں عاجزی اختیار کرنے والے، انکساری اختیار کرنے والے، کہ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے فوراً اللہ کی بات مان لیتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ والصابرین علی ما اصابہم، والصابرین، صابرین کیا ہے؟ اسم فاعل ہے یہ بھی، صابرین صبر کرنے والے، علی اوپر اس چیز کے، ما جو کہ اصابہ، اصابہ کا معنی کون سا فعل ہے؟ اصابہ ماضی ہے، بعض مذکر غائب ہے۔ اصابہم جو مصیبت آئی ان پہ، صبر کرنے والے اوپر اس چیز کے جو مصیبت ان پہ آئی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو ایماندار لوگ ہیں، اللہ پہ ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، جب ان پہ کوئی تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، لن یصیبنا نہیں آتی ہم پہ کوئی مصیبت، الا مگر ما کتب اللہ لنا جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دی۔ تقدیر پہ ایمان لانا جو ہے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے
ایمان کے ارکان میں سے رکن ہے ایک. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و بالقدر خیرہ و شرہ، کہ تقدیر اچھی ہے یا بری ہے اس پہ بھی ہمارا ایمان ہے، ہم ایمان لاتے ہیں اس پہ جیسی بھی ہے. اللہ کے حکم کے بغیر تو کچھ نہیں آتا. انسان پہ اگر رزق کی تنگی آئی ہے، بیماری آئی ہے، یا اولاد کی طرف سے کوئی دکھ پہنچا ہے، یا کوئی موت آ گئی ہے، جو بھی تکلیف آئی ہے، جو بھی مصیبت آئی ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے. اس پہ انسان کو صبر کرنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے ہے. انسان کو جزا فضا نہیں کرنی چاہیے، اللہ کا گلہ اور شکوہ نہیں کرنا چاہیے. کوئی اللہ کی جناب میں گستاخی والا کلمہ زبان سے نہیں نکلنا چاہیے. بیٹا بیمار ہو گیا، یا بیٹا فوت ہو گیا، یا کوئی اور صدمہ اور تکلیف آئی، آخر انسان جو ہے وہ ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں استعمال کرتا ہے، ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں زندگی بسر کرتا ہے. تو جب انسان پہ تکلیف آئے اور اللہ انسان کا ایمان ہے کہ اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، تو پھر اس پہ صبر بھی کرنا چاہیے. صبر اور شکر جو ہے دونوں انسان کی زندگی کے لازمی حصے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نعمت دے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، جب تکلیف آ جائے تو مومن کو صبر کرنا چاہیے. انسان کا معاملہ منافق یا کافر والا نہیں ہونا چاہیے. جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کا معاملہ جو ہے وہ تو جانور کا ہے. مالک نے باندھ دیا تو یہ پتہ نہیں مجھے باندھا کیوں، اور مالک نے کھول دیا تو جانور کو یہ پتہ نہیں مجھے کھولا کیوں. اگر اللہ نے نعمتوں کی بارش کر دی تو یہ احساس ہی نہیں پیدا ہوا کہ اللہ نے نعمتیں دی ہیں، مجھے شکر ادا کرنا چاہیے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی مصیبت اور تکلیف بھیج دی تو یہ احساس نہیں ہوا کہ مجھ پہ اللہ نے مصیبت یا تکلیف کیوں بھیجی، میرے گناہوں کی وجہ سے بھیجی. یہ معاملہ تو کافر کا ہے جس کو احساس نہ ہو. مومن کا معاملہ ایسے الگ ہے، اس پہ اگر تکلیف آتی ہے تب بھی وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، مجھے صبر کرنا چاہیے، جزا فضا نہیں کرنی چاہیے. اور جب اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتے ہیں تب بھی انسان کو یہ سمجھنا چاہیے یہ نعمتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں اور مجھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. دونوں حالتوں میں مومن جو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کے لیے دونوں حالتوں میں خیر ہی خیر ہے. صبر کرے گا تب بھی ثواب ملے گا، شکر کرے گا تب بھی ثواب ملے گا. لہذا اللہ نے فرمایا کہ مخبتین، عاجزی اختیار کرنے والوں کی دوسری نشانی یہ ہے کہ جب ان پہ کوئی تکلیف اور مصیبت آتی ہے تو وہ صبر کرتے ہیں. تیسری نشانی اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمائی والمقیم الصلاۃ. مقیمین اصل میں کیا تھا لفظ؟ یہ مقیمین، قائم کرنے والے، اسم فاعل ہے، ساتھ صلاۃ کے ساتھ ملنے کی وجہ سے مقیم الصلاۃ ہو گیا. قائم کرنے والے نماز کو. یہ بھی انسان کی عاجزی اور انکساری کی علامت ہے کہ انسان اللہ کے آگے جھکے عملاً، صرف قولاً ہی نہیں بلکہ انسان اللہ کے آگے پانچوں وقت جھکے. 5 وقت اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں انسان کو مسجد میں، منادی ندا کرتا ہے، انسان اپنے سارے کام کاج چھوڑ کے دنیا کے مسجد میں چلا جاتا ہے، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے، گویا اس نے اللہ کی بات مان لی، اللہ کے آگے جھک گیا، وہ اللہ کے آگے عملاً عاجزی اور انکساری اختیار کی اس نے. اور جو آدمی اذان سنے اور گردن اکڑائے گھر میں بیٹھا رہے، اپنے کام میں لگا رہے، اس نے گویا تکبر کیا اللہ کے مقابلے میں. اللہ کی دعوت پہ لبیک نہیں کہی، اس نے عاجزی اور انکساری اختیار نہیں کی بلکہ سرکشی کا طرز عمل اختیار کیا. عملاً وہ یہی کہتا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا، جو کرنا ہے کر لو. زبان سے نہ کہے لیکن عملاً تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ نے کہا بھائی نماز پڑھو. یہ کفیل چھوڑی ہوئی بات کہہ دے تو انسان کا ٹائم ختم بھی ہو جائے تو گھنٹہ بیٹھنا پڑے، انسان بیٹھتا ہے کہ کفیل نے کہا ہوا ہے کام تو ختم کر کے جائے. کفیل ذرا خوش ہو جائے گا، نہیں مانے گے تو ٹھڈے مار کے نکال دے گا. اللہ کے بارے میں ہم ایسا سوچنے کو تیار ہی نہیں کہ اگر اللہ کی بات نہیں مانیں گے تو اللہ پکڑے گا ہمیں، اللہ سزا دے گا ہمیں، یا اللہ عذاب کرے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے امتحان لینا ہے، دنیا میں اختیار دیا ہے کہ جو میں تمہیں کہتا ہوں کرنا چاہو کرو، نہیں کرنا چاہتے نہ کرو. اللہ نے اختیار دیا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے
नसीहत के तौर पे वाज के तरीके से लोगों को समझाने की कोशिश फरमाई है कि भाई मुखबितीन वो हैं, मेरे मुकाबले में आजी और इंतसारी इख्तियार करने वाले वो लोग हैं कि उन्हें तकलीफ आए तो सब्र करते हैं, मेरा नाम उनके सामने लिया जाए तो उनके दिल कांप उठते हैं, और जैसे ही अजान की आवाज़ सुनते हैं मस्जिद से तो अपने काम काज छोड़ के फौरन मस्जिद में पहुंच जाते हैं, अल्लाह के हजूर सजदा रेज़ हो जाते हैं। चौथी निशानी ये फरमाई वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। मिम्मा ये क्या था असल में? मिन और मा दोनों को मिला के मिम्मा, और उस चीज से जो रज़क़ना, कौन सा फेल है रज़क़ना? मादी का फेल है, सीगा जमा मुतकल्लम का है, राजा का उसने रिज़्क़ दिया, बयान करेंगे इसको। रज़क़ता रज़क़ना रज़क़ता रज़क़तुमा रज़क़तुम रज़क़ती रज़क़तुमा रज़क़तुन्ना रज़क़तु रज़क़ना। रज़क़ना सबसे आखिरी सीगा है जब मुतकल्लम का, और जो हमने रिज़्क़ दिया हम उनको, मुखबितीन को दिया, तो काफिरों को भी अल्लाह नहीं है, दिया तो काफिरों को भी अल्लाह नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला मुखबितीन की ये निशानी बता रहे हैं कि उनमें से मुखबितीन वो हैं, आजी इख्तियार करने वाले वो हैं कि जो हमने रिज़्क़ दिया उनको युनफ़िक़ून। कौन सा फेरा युनफ़िक़ून? गुजारा है सीगा जो मुज़क्कर गायब का। युनफ़िक़ून वो खर्च करते हैं, जो रिज़्क़ हमने दिया है उनको वो खर्च करते हैं। ये चौथी निशानी अल्लाह ने बताई मुखबितीन की, और ये भी एक बहुत बड़ा टेस्ट है इंसान का कि फिलवाकी इंसान को अल्लाह ताला के साथ कितना इंसान का ताल्लुक है। पैसा अल्लाह की राह में खर्च करना अपनी रगबत के साथ और अपनी रजा के साथ ये बड़ा मुश्किल काम है। गाड़ी का जाते जाते एक्सीडेंट हो जाए, 1000-2000 लग जाए, वो तो निकालना ही पड़ता है इंसान को, लेकिन अपनी मर्जी से 10 रियाल देने वो भी मुश्किल है। अपनी मर्जी से, अपनी रगबत से अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए 10 या 20 रियाल देने वो बड़े मुश्किल लगते हैं। लेकिन जब अल्लाह निकलवाना चाहे तो फिर इंसान का बीमारी आ जाए, बच्चे भी इंसान कहते हैं जितने लगते हैं लगा दो, कहीं आराम आ जाए इसे। 10,000 लगते हैं 10,000 लग जाए, 20,000 लगते हैं 20,000 लग जाए, बीवी बीमार हो जाए, बच्चे बीमार हो जाए, अपनी बीमारी आ जाए अपने आप पे, कोई और मुसीबत आ जाए, इंसान खर्च करने के लिए तैयार होता है। लेकिन अगर इंसान अपने हाथों खर्च करता रहे तो कितना फायदा है उसका। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि सदका और मुसीबत जो है ये ऐसे साथ साथ चलते हैं। सदका और मुसीबत जो है पैरेलल चलते रहते हैं, जो चीज़ आगे बढ़ जाए वो सबकत हासिल कर लेती है। इंसान सदका करना छोड़ दे, मुसीबतें गालिब आ जाती हैं। इंसान सदका करता रहे तो सदका गालिब आ जाता है, खैर और भलाई जो है वो गालिब आ जाती है, मुसीबतें और परेशानियां इंसान की ख़त्म हो जाती हैं। और फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद जिस तरह इसकी तालीम दी खर्च करने की, बहुत बड़ा टेस्ट है ये भी, माल का अल्लाह की राह में खर्च करना जो है बहुत बड़ा इम्तहान है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सारी ज़िंदगी जिस तरह से गुजारी है वो हमारे लिए बहुत बड़ा नमूना है। जंगे हुनैन के मौका पे इतना माल आया कि मनों के हिसाब से चांदी भी और हज़ारों के हिसाब से बकरियां भी और ऊँट भी, बड़ा सामान था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सामान तकसीम करना शुरू किया। लोग आते गए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार के चादरें उनको देते गए, हत्ता कि सारे का सारा सामान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकसीम फरमा दिया।
اپنی چادر مبارک نیچے بچھائی ہوئی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اٹھے تو اس چادر کو جھاڑ دیا اور فرمایا کہ لوگوں گواہ رہنا، جس طرح میں گھر سے آیا تھا ویسے ہی گھر جا رہا ہوں. اور فرمایا کہ اگر تہامہ کے جنگلوں کے درخت کے برابر بھی اللہ مجھے دیتا یہ مال غنیمت تو ان میں سے میں ایک ذرہ برابر نہ لیتا، سارا کا سارا تمہیں تقسیم کر دوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. ایک سوالی نے آ کے سوال کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جاؤ فلاں آدمی سے میرے نام پہ لے لو جا کے پیسے. مطلب یہ کہ میں ادھار لے رہا ہوں اس سے، میں ادھار واپس کر دوں گا لیکن تم جا کے اس سے لے لو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے تھے، اپنی طبع اور اپنی مزاج کے مطابق انہوں نے بات کی. حضرت عمر فرمانے لگے یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا تو مکلف نہیں کیا، اتنا تو پابند نہیں کیا آپ کو اللہ نے کہ جو بھی آئے اس کو ضروری آپ دیکھا ادھار لے کے دینا پڑے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کے تھوڑے رنجیدہ ہو گیا کہ ایسی بات کیوں کی ہے. ساتھ ایک اور صحابی بیٹھے تھے، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ ایسے ہی دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور دے گا. جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا ہے، جس طرح آپ نے اسے کہا کہ جا کے لے لو میرے نام پہ، میں اس کو دے دوں گا. یا رسول اللہ آپ کو ایسے ہی کرنا چاہیے تھا، اللہ آپ کو اور دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے اسی بات کا حکم دیا، تو کھول کے دیا اللہ کی راہ میں، انفاق کیا اللہ کی راہ میں. حتیٰ کہ ایک صحابی کے پاس کوئی چیز نہیں تھی جنگ میں دینے کے لیے، اس آدمی نے ساری رات یہودی کا کنواں چلایا اور کنواں چلانے کے بعد 1.25 کلو اس نے کھجوریں حاصل کی اور وہ کھجوریں جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ میں نے ساری رات کنواں چلایا ہے اور اس کنویں سے یہ مجھے معاوضہ ملا ہے، یہ میں لے کے آیا ہوں چندہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے خوش ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی یہ اس کے جو کھجورے ہیں یہ لے کے سارے جو غلے کا ذخیرہ ہے اس کے اوپر بکھیر دو، اللہ برکت دے اس کو. اور اسی کا اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں ذکر بھی فرمایا کہ مسلمان جو ہیں وہ جب اعانت کے لیے لے کے آتے ہیں پیسے تو کافر مذاق اور تمسخر اڑاتے ہیں کہ یہ چندہ لے کے آ رہے ہیں جا کے روم کے قلعے فتح کریں گے. یہ تبوک کی جنگ تھی تو رومیوں سے مقابلہ تھا، تو کافروں نے اور منافقوں نے مذاق اڑایا کہ یہ حضرت جو ہے یہ چندہ لے کے آئے ہیں اور چندہ اکٹھا کر رہے ہیں تاکہ کافروں کا مقابلہ کریں اور رومیوں سے جنگ کریں جا کے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر فرما دیا کہ منافق جو ہیں وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، یہ لوگ دل سے مسلمان نہیں، یہ تو منافق ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں. اللہ کے رسول بڑے خوش ہوئے اس سے. اور پھر انفاق کے معاملے میں انسان کو بالکل گریز نہیں کرنا چاہیے، خواہ انسان ایک ریال سے یا 1 روپے سے ہی حصہ کیوں نہ لے. یہ نہیں سمجھنا چاہیے 100 یا 200 ہوں گے تو ڈالیں گے. اگر کہیں ضرورت پڑے تو جہاں بھی ہو انسان کم از کم شرکت ضرور کر لے، اس میں شراکت ضرور ہونی چاہیے. زیادہ نہ دے سکے انسان، جتنا بھی دے سکے اتنا ہی دے. من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، انسان جو ایک ذرہ برابر خیر اور بھلائی کرے گا وہ بھی انسان کی ضائع نہیں ہوگی، قیامت کے دن دیکھ لے گا، وہ بھی اس کے نامہ اعمال میں تلے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبتین کی چوتھی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس رزق کو جو ہم نے دیا. اللہ تعالیٰ نے بار بار رزق کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے. وہ رزق جو ہم نے دیا ہے جس سے یہ احساس دلانا مقصود ہے کہ یہ رزق تمہارا نہیں ہے جو ہم نے دیا ہے. رزق نہ ہم نے دیا ہے اور ہم نے جو رزق دیا ہے وہ ہم چھین بھی سکتے ہیں، لہذا جو رزق ہم نے دیا ہے اسے خرچ کرنا چاہیے لوگوں کو. آگے پھر وہی جو حج کے احکام پہلے دیے جا رہے تھے اسی سے متعلقہ احکام ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ والبدن
والبدن جعلناها لكم من شعائر اللہ. والبدن واحد کیا ہے اس کا؟ بادانتن. بادانتن اس کا واحد ہے. بادانتن کا معنی یہ تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, پنجابی میں بھی استعمال ہوتا ہے بدن کا لفظ ہے. جس کا بدن ذرا بھاری ہو اس کو عربی میں بادانتن کہتے ہیں, بھاری جسم والا. اونٹ چونکہ بھاری جسم والا جانور ہے لہذا اس سے مراد اونٹ ہے, اور اسی سے گائے بھی مراد لی جاتی ہے. اونٹ اور گائے دونوں مراد لی جاتی ہیں. سے بادانتن واحد ہے, بدن اس کی جمع ہے. بھاری جسم والے, بھاری بدن والے. والبدن اور اونٹ. جعلنا ہم نے بنایا, ہاں اس قسم کو. ہاں جو ہے یہ واحد مؤنث کی ضمیر ہے, اور واحد مؤنث کی ضمیر پورے کے پورے اونٹوں کی جو نوع ہے اس کے لیے استعمال ہوئی. والبدن اور اونٹ. جعلنا ہم نے بنایا, ہاں اس کو, لکم واسطے تمہارے, من شعائر اللہ. شعائر, شعائر کا واحد کیا ہے؟ شعار بھی اور شعیرہ بھی دونوں ہے. جمع اس کی شعائر. شعائر کا معنی نشانیاں. اور اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے بنایا من شعائر اللہ, اللہ کی نشانیوں میں سے. اونٹوں کو اللہ کی نشانیوں میں سے, قربانی کے اونٹوں کو, سارے اونٹوں کو نہیں, قربانی کے جو اونٹ ہیں اللہ فرماتے ہیں انہیں ہم نے تمہارے لیے شعائر اللہ میں سے بنا دیا. جیسا کہ اس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ دو چیزیں شعائر اللہ میں شامل ہیں. ایک تو وہ چیز جس کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہو, جس کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہو. مثلا بیت اللہ, اللہ کا گھر. کلام اللہ, اللہ کا کلام. ناقۃ اللہ, اللہ کی اونٹنی. ایام اللہ, اللہ کے ایام. مطلب یہ ہے کہ جن کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی, ایک تو وہ شاعر ہے, دوسرے وہ چیزیں شاعر میں شامل ہیں جن کو اللہ نے خود شاعر قرار دیا ہے. ان صفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا اور مروہ کی نسبت تو اللہ کی طرف نہیں ہے, لیکن اللہ نے خود انہیں شاعر میں سے قرار دیا ہے. اسی طرح قربانی کے جو جانور ہیں ان کو خود اللہ نے شعائر میں سے قرار دیا ہے. دونوں چیزیں جو ہیں وہ شعائر میں شامل ہیں. اور ان شعائر سے متعلقہ جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں نے عرض کی تھی کہ ان کی بھی تحقیر نہیں کرنی چاہیے, ان کا استہزاء یا تمسخر نہیں اڑانا چاہیے جو ان سے متعلقہ ہے. جو وہ براہ راست وہ شاعر میں سے ہوں یا نہ ہوں, یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بھی شاعر میں شریک ہو جائیں, لیکن ان کا تمسخر یا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. اس سلسلے میں ایک قابل وضاحت بات یہ ہے کہ پچھلے درس میں ایک صاحب نے یہ بھائی نے پوچھا تھا کہ کیا تسبیح جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہے یا نہیں. یا اس حوالے سے شاید میں نے یہی بات کہی تھی کہ مصلی اور لوٹا وغیرہ یہ نماز سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں, اور نماز, روزہ, زکوٰۃ ان کو بھی شعائر اللہ کہا ہے اس لیے کہ یہ اللہ کی ہیں مقرر کردہ, اور ان سے جو متعلقہ چیزیں ہیں ان کا بھی تمسخر نہیں اڑانا چاہیے, مذاق نہیں اڑانا چاہیے. تو اس سلسلے میں چونکہ میرے ذہن میں بھی انہوں نے سوال بھی کیا, تو اس بارے میں نے شیخ بن باز رحمہ اللہ کے جو مسجد کے امام ہیں, عالم آدمی ہیں اور اکثر ان سے مسائل وغیرہ دریافت کرتے رہتے تھے, ان سے میں نے پوچھا کہ شیخ بن باز کے اس بارے میں کیا کہنا تھا تسبیح کے بارے میں, اس لیے کہ اختلاف ہے اس بارے میں. بعض علماء جو ہیں وہ اس کو بدعت تک کہتے ہیں, بعض علماء جو ہیں وہ اس کی اجازت دیتے ہیں. انہوں نے یہ بات بتائی مجھے کہ شیخ بن باز نے بدعت تو نہیں کہا تسبیح کو,
بدعت کا لفظ استعمال نہیں کیا تسبیح کے لیے، لیکن ان کا موقف یہ تھا کہ تسبیحات جو ہے وہ ہاتھوں پہ ہی کرنا افضل ہے، ہاتھوں پہ تسبیح کرنا افضل ہے، اس لیے کہ اس کے بارے میں واضح طور پہ حدیث موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان انگلیوں پہ گنا کرو اللہ کے نام یا تسبیح یا تقدیس یا تحمید، تاکہ قیامت کے دن تمہارے لیے گواہی دے یہ، کیونکہ اس کے بارے میں واضح طور پہ حدیث آ گئی، اس لیے افضل یہی ہے۔ لیکن اگر کسی آدمی کو کوئی بوڑھا ہے، مریض ہے، نسیان ہے اسے، ہمارے ہاں جس طرح بوڑھی عورتیں ہوتی ہیں وہ یا نہیں رکھ پاتی یا گن نہیں سکتی، تو وہ لے کے تسبیح استعمال کر لیں، تو اس کو بدعت کہنا مشکل ہے۔ بدعت کا فتویٰ دینا اس کے لیے، یہ بدعت جو ہے اس کو ہر معاملے میں بدعت کا لفظ استعمال کرنا کثرت کے ساتھ یہ درست بات نہیں ہے۔ بدعت کہنے کے لیے کوئی نہ کوئی بدعت ہے، دین میں اضافہ، دین میں کوئی اضافہ جو اللہ کے رسول نے نہ بتایا ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چیز استعمال واقعی نہیں کی گئی۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود کی ایک روایت ہے کہ مسجد میں انہوں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کرسیوں پہ تسبیح وغیرہ کرتے ہوئے، تو منع کیا انہوں نے۔ اس کے بارے میں نے ان سے سوال کیا کہ بھئی اس کی کیا وضاحت شیخ صاحب کرتے تھے یا آپ اس کی کیا وضاحت کرتے ہیں، تو انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ بھئی یہ ایک صحابی کا عمل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو بہرحال قول نہیں ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک نہیں ہے، حجت تو ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک ہی ہے۔ اس لیے بعض چیزوں کے بارے میں انسان کو سکوت اختیار کر لینا چاہیے، اسی میں حکمت۔ فوراً فتویٰ دینے کی بجائے، فوراً زبان سے کوئی بات نکال دینے کی بجائے اگر سکوت اختیار کر لیا جائے تو بہتر ہے۔ انسان فوراً یعنی اس کو جائز ناجائز کی بات نہ کہے جب تک کوئی قرآن سے یا سنت سے دلیل نہ ملے۔ لہذا تسبیح کے معاملے میں بھی یہی موقف ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اعتدال کا موقف ہے، کہ جہاں تک تسبیحات کا تعلق ہے ہاتھوں پہ گننی افضل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رغبت دلائی ہے، اور سنت یہی ہے کہ ہاتھوں پہ کیا جائے۔ اگر کسی آدمی کو کسی سبب کی وجہ سے استعمال وہ کرنا چاہتا ہے، یاد نہیں رہتا یا سہولت ہے، یا وہ بعض اوقات چلتے پھرتے انسان ہاتھ میں پکڑے ہوئے آسانی سے کر سکتا ہے یا اسے یاد رہتا ہے، بشرطے کہ اس میں ریا نہ ہو، تو کوئی حرج نہیں ہے اس کو استعمال کرنے میں انشاءاللہ۔ بل اللہ فرماتے ہیں کہ قربانی کے جو اونٹ ہیں ان کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے بنایا ہے۔ لکم فیہا خیر، لکم واسطے تمہارے، فیہا ان میں، اونٹوں میں یا قربانی کے جانوروں میں، خیر بھلائی ہے، بہتری ہے، دنیا کی بھلائی بھی ہے، آخرت کی بھلائی بھی ہے۔ آخرت کی بھلائی تو یہ ہے کہ ان کا اجر و ثواب تمہیں ملے گا، اور دنیا کی بھلائی یہ ہے کہ تم انہیں ذبح کرتے ہو، ان کی کھال استعمال کرتے ہو، ان کا گوشت استعمال کرتے ہو، ان کی اون وغیرہ استعمال کر سکتے ہو۔ دنیا کے فائدے بھی ہیں قربانی کے جانوروں میں، اور آخرت کا فائدہ بھی ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ فاذکروا اسم اللہ، اللہ کا نام پڑھو، علیہا اوپر قربانی کے جانوروں کے۔ اب یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی کہیں قربانی کے جانور کو ذبح کرنا ہے وہاں ذبح کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، قربانی کا جانور ذبح کرو۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ قربانی کا اصل مقصد یا مطلوب ہی یہ ہے کہ اس پہ اللہ کا نام لیا جائے۔ اللہ کا نام لینے سے کیا مطلب ہے کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی ذبح کی اس طرح قربانی ذبح کی جائے۔ جو مختصر ترین الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں وہ یہ ہے کہ انسان بسم اللہ، اللہ اکبر، اللہم منک ولک، یہ مختصر ترین الفاظ ہیں۔ ویسے اگر انسان کوئی آیت یاد ہو قرآن مجید کی تو وہ آیت بھی پڑھنی سنت سے ثابت ہے۔ انی وجہت وجہی الذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ آیت پڑھنی بھی سنت ہے۔ لیکن اگر کسی آدمی کو یہ آیت یاد نہ ہو
تو کم از کم اپنے ہاتھ سے قربانی کرنا افضل ہے، اپنے ہاتھ سے قربانی کرنا سنت ہے۔ انسان کو قربانی کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر 3 دفعہ انسان کہہ لے وہ اچھا ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر، اللہم منک ولک، یا اللہ یہ تیری ہی طرف سے ہے اور تیرے لیے ہے، یعنی تیری تو نے ہی دیا ہے اور تیری راہ میں ہی ہم اسے قربان کر رہے ہیں۔ کتنے اچھے الفاظ! یعنی انسان ایک دفعہ اپنی ساری نعمتوں کا یہ اقرار کرتا ہے کہ یا اللہ تیری ساری نعمتیں دی ہوئی تیری ہی ہیں، اور ساری نعمتیں اگر تیری راہ میں ہمیں قربان کرنی پڑے تو ساری نعمتیں تیرے لیے قربان کر دے گی۔ انسان زبانی کہتا رہے صدقے واری تے قربان واری تے فلاں فلاں، اور عملاً جو ہے وہ انسان دور رہے سنتوں سے، اللہ کے احکام سے، تو زبانی کہنے کا کیا فائدہ؟ اللہ تعالیٰ نے ذبح کرنے کے لیے یہی لفظ ہر جگہ استعمال فرمائے ہیں، فاذکروا اسم اللہ علیہا، قربانی کے جانوروں پہ اللہ کا نام لو، ثوافا، ثوافا، اس کا واحد صوفتن ہے، شاید سے نکل گیا ہے۔ صوافا جمع کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے کتار۔ صف کا معنی کتار، یا یہاں پہ اسکولوں کالجوں میں صف کا لفظ استعمال ہوتا ہے کلاس کے لیے، فلاں کلاس میں ہے۔ صف کا مطلب ہے کتار، کھڑی کتار۔ صف بستہ، اونٹوں پہ اللہ کا نام لو، کس طریقے سے؟ صوافا، صف میں کھڑا کر کے۔ اونٹ کی قربانی کا سنت طریقہ یہ ہے کہ اونٹ کا بایاں پاؤں جو ہے وہ اس کو باندھ دیا جائے، 3 پاؤں پہ اونٹ کھڑا ہو، اور اس کی گردن جو ہے اس میں تیر مارا جائے یا چھری سے اس کی گردن میں سے لہو بہایا جائے۔ جب لہو نکل جائے گا تو بذات خود وہ نیچے گر جائے گا۔ نیچے گرنے کے بعد جب وہ ٹھنڈا ہو جائے تو پھر اس کو کاٹنا چاہیے۔ یہی طریقہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا ہے، اور یہی طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کو کھڑا کر کے قربانی دی ہے، اس کی قربان کیا ہے، ذبح کیا ہے۔ جب اس کا خون نکل جائے، وہ اپنے آپ گر پڑے، ٹھنڈا ہو جائے، تب اس کو کاٹا جائے۔ ویسے بھی یہ قربانی کے معاملے میں بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو قربانی کے احکام ہیں ان میں یہ بات ثابت شدہ ہے، جب تک جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے اس کا گوشت نہیں بنانا چاہیے۔ اس کے طبی نقصان بھی ہیں، شرعاً بھی وہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ ذبح کرتے ہی فوراً اگر آپ شروع کریں گے اس کا گوشت بنانا، خون پوری طرح جسم سے نہ نکلا ہوگا، عموماً قصاب جو ہے وہ اسی طرح کرتے ہیں، اس کا اسباب یہ ہوتا ہے کہ خون جو ہے وہ جسم کے اندر جم جاتا ہے، پوری طرح خون نکلتا نہیں، اس گوشت کا وزن بڑھ جاتا ہے، جس سے کسائیوں کو یا دکانداروں کو یا تاجروں کو فائدہ ہوتا ہے وزن بڑھنے کی وجہ سے، لیکن وہ طبی نقطہ نظر سے بھی خراب ہے گوشت، اور شرعاً بھی یہ درست نہیں ہے طریقہ۔ شرعاً درست طریقہ یہ ہے کہ جانور کو جب ذبح کیا جائے تو خون کو از خود پوری طرح نکلنے دیا جائے۔ جب پوری طرح خون نکل جائے، رک جائے خون نکلنا جسم سے، جانور پوری طرح ٹھنڈا ہو جائے، اس میں بالکل حرکت نہ رہے، تب اس کا گوشت بنایا جائے اور کاٹا جائے۔ ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جانور تڑپ رہا ہو اس سے گوشت کاٹ لیا جائے تو وہ مردار ہے۔ جب جانور تڑپ رہا ہو، تڑپنے کی کیفیت میں اگر کسی نے گوشت کاٹ لیا تو وہ گوشت مردار ہے، وہ جائز گوشت نہیں ہے۔ کتنی سخت تاکید ہے، طبی لحاظ سے بھی وہ گوشت اچھا نہیں ہے، شرعاً بھی یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کھڑے کھڑے ان پہ اللہ کا نام لو، فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، فَإِذَا پس جب، واجبت کون سا فعل ہے؟ واجبت
मादी का फेल है, वाहिद मुन्नस गैब का सीगा है, वाजबत का माना गिर जाना। वाजिब के दो माने हैं, एक वाजिब होना, फर्ज के होने के करीब, और दूसरा वाजबा का माना है किसी चीज का गिर पड़ना नीचे, साकाता। दोनों माने हैं। यहाँ पे गिर पड़ना है। इदा वाजबत, जब गिर पड़े, जुनूबुहा, जुनूब इसका वाद क्या है? जुनूब का जनब का माना पहलू। जब उसका पहलू गिर पड़े, जानवर का, ऊंट का, मतलब ये है कि जब उस जानवर का पहलू या पीठ जमीन पे टिक जाए, फकुलू मिनहा, उसका मतलब ये है कि जब वो टिक जाए फिर उसको काट लो, गोश्त बना लो। फकुलू, कुलू कौन सा फेल है? अमर है। कुलू खाओ, मिनहा उससे, खुद खाओ उससे, व अतइमुल कारिया वल मुअतर्रा, व अतइमू, और खिलाओ। कुलू खुद खाओ, अतइमू, अतइम दूसरे को खिलाना, ये भी अमर का सीगा है, फेल है। अतइमू और खिलाओ, खुद भी खाओ से, व अतइमू और खिलाओ। अलकानिया, कानिया क्या है? जी फाइल है, इसम फाइल है। कानिउन, फाइलुन, आलिमुन, जाहिलुन, जालिमुन, सारे अल्फाज फाइलुन के वजन पे है। इसम फाइल है कानून। कानून का माना कनात करने वाला, राजी रहने वाला अपनी हालत पे। कनात जो है ये अल्लाह की बड़ी नेमत है। इंसान जिस हाल में भी हो, अल्लाह के दिए हुए पे राजी रहे, उसे कहेंगे काने। परेशान हाल है, फाका आ रहा है, तकलीफ में है, तंगदस्त है, इसके बावजूद भी किसी सवाल जो न करे उसे काने कहे। सवाल न करने वाला, सब्र करने वाला, कनात करने वाला, अपनी हालत पे राजी रहने वाला। काने जो है उसको भी खिलाओ, जिसके बारे में आपको पता है भाई है ये तंगदस्त लेकिन मांगता नहीं। अल्लाह फरमाते हैं कि उसको आज खुद दो। यानी अल्लाह, ये इस्लाम दीन जो है बड़ी नेमत है अल्लाह की, अल्लाह का बनाया हुआ दीन है। यानी कितनी अल्लाह ताला ने इस्लाम में दूसरे का एहतराम रखा है, इज्जत रखी है, कि जो आदमी मांगता नहीं लेकिन आप जानते हैं कि ये तंगदस्त है, फरमाया कि उसको मांगने का मौका ना दो, खुद दो उसको, कि उसकी इज्जत नफस मजरू ना हो। अगर एक आदमी जो है वो समझता है कि भाई मेरी बेइज्जती है मांगना, मैं नहीं मांगना चाहता, उसकी गैरत गवारा नहीं करती, तो फरमाया कि खुद उसके घर जाके दो, मांगने का मौका ना दो उसे, उससे हमदर्दी करो, उसकी खैर खाही करो। और फरमाया कि वल मुतर्रा, जो आदमी ये काने के बिल्कुल जिद का लफ्ज है, जिस तरह एक सब्र करने वाला, दूसरा बेसब्री करने वाला। काने जो है वो सब्र करने वाला है, सवाल नहीं करता, और मुतर जो है वो बेसब्री करने वाला, बेसब्री में दूसरे से सवाल कर लेता है कि भाई मुझे भी चाहिए, या दरवाजे पे चला गया सवाल कर लिया जाके। तो अल्लाह ने फरमाया कि दोनों को दो, खुद भी खाओ, जो सब्र करके घर में बैठा है, मांगता नहीं, गैरतमंद आदमी है, उसको भी खुद जाके घर पहुंचाओ, और जो तुमसे मांगने के लिए घर पे आ गया है, दरवाजे पे आ गया है, अल्लाह फरमाते हैं कि उसको भी दो। वही इन्फाक वाली बात। और कुर्बानी के बारे में ये काबिल वजाहत बात है कि अल्लाह ने हुक्म दिया है खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ, लेकिन इस हुक्म का दर्जा इस्तेहबाब का है, मुस्तहब है ये करना, दूसरों को खिलाना। अगर फिर कोई आदमी सारा इस्तेमाल खुद करना चाहे तो ममानियत नहीं है या वो गुनहगार नहीं। कुर्बानी का जानवर अगर कोई सारे का सारा खुद इस्तेमाल करना चाहे तो गुनाह नहीं है। मुस्तहब ये है कि इंसान दूसरों को भी दे, और फिर दूसरों को देने के मामले में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई तस्लीम साबित नहीं।
حضرت عبداللہ بن مسعود کا ایک قول ہے صحابی کا کہ بھائی 3 حصے کر لیا کرو، ایک ہمسایوں کے لیے، ایک مسکین اور محتاج کے لیے، ایک اپنے گھر کے لیے۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تقسیم ثابت نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی تقسیم کرتا ہے تو مستحب ہے، اگر کوئی نہیں کرتا تو گناہگار نہیں۔ حکم یہ ہے، لیکن کوشش یہی کرنی چاہیے کہ انسان اپنی پیٹ پوجا نہ کرے، بلکہ ایسے موقع پہ انسان گنجائش نہ بھی ہو تو انسان گنجائش نکال کے دوسروں کو دے، اس لیے کہ جو انسان نے دے دیا وہی تو انسان کے کام آنے والا ہے۔ گھر میں گوشت آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عائشہ گھر میں کوئی گوشت بچا ہے یا نہیں بچا؟ جو گوشت آیا تھا ہدیہ کے طور پہ اس میں سے کوئی باقی رہ گیا کہ سارا پکا لیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ایک دستی باقی بچ گئی ہے، وہ پڑی ہے ابھی پکانے کے لیے، باقی تو سارا استعمال ہو گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم نے دے دیا پکا کے یا ویسے، بھائی تو وہ گیا ہے جو گھر میں رکھا ہے وہ تو استعمال ہو گیا، بچا تو وہ ہے جو اللہ کے لیے دے دیا ہے، اور جو گھر میں پڑا ہے وہ تو گھر میں استعمال ہو جائے گا، وہ تو بچا نہیں۔ یہ انسان کی سوچ ہونی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تعلیم بڑے ہی اچھے طریقے سے دی ہے۔ اگر احادیث پڑھی جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دیکھی جائے تو واللہ ایسے ہی لگتا ہے کہ فی الواقع ایسے ہی ہے کہ ما ینطق عن الہوا، کہ میں اپنی مرضی سے بات نہیں کرتا، اللہ میری زبان سے بات نکلواتا ہے۔ کھانے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، لا آکل متکئن، لا آکل متکئن، میں تکیہ لگا کے نہیں کھاتا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ویسے تو امت کو تعلیم ہے کہ بھائی تکیہ لگا کے نہ کھایا کرو، تعلیم تو امت کو ہے کہ بھائی تکیہ لگا کے نہ کھاؤ، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا اچھا اور میٹھا اور لطیف انداز ہے تعلیم دینے کا امت کو کہ فرمایا یہ کہ لا آکل متکئن، میں تکیہ لگا کے نہیں کھاتا۔ اب جو میرا متبع ہے، جسے میرے ساتھ محبت ہے، جو میری اطاعت کرنا چاہتا ہے، جو میرا فرما بردار ہے، وہ تکیہ لگا کے نہ کھائے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کذالک سخرناھا لکم لعلکم تشکرون، کذالک اسی طرح سخرناھا ہم نے تمہارے بس میں کر دیا اس کو، قربانی کے جانور کو، لکم تمہارے لیے، قربانی کے جانور کو اس طریقے سے ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، باوجود اس کے تمہارے مقابلے میں زیادہ طاقتور جانور ہیں، بیل ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، جنہیں تم اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہو، اس بات کے باوجود کہ وہ تم سے زیادہ طاقتور ہیں، لیکن ہم نے تمہارے لیے تابع کر دیے ہیں، تمہارے بس میں کر دیے ہیں، تمہارے مسخر کر دیے ہیں تاکہ تم انہیں قربان کر سکو اللہ کی راہ میں۔ قربان کرو لعلکم تشکرون، اور قربانی دو تاکہ اللہ کا شکر گزار بن سکو، تاکہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ تشکرون کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے جو مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تشکرون تاکہ تم شکر کرو، جس کا مطلب یہ ہے کہ قربانی کرنا اللہ کی راہ میں شکریہ کا ایک طریقہ ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جانور قربان کیا جائے۔ اب یہ تعلیم جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ انسان کو اللہ کا شکر کس طریقے سے ادا کرنا چاہیے۔ رات کو کھڑے ہو کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی شکر کا طریقہ ہے، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ بنی اسرائیل کو فرعون سے اللہ نے نجات دی تو انہوں نے روزہ رکھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا زیادہ حق ہے کہ میں اپنے بھائی کی آزادی پہ اللہ کا شکر ادا کروں، میں اس کی
خوشی کے ساتھ خوشی کی وجہ سے شکر ادا کرنے کے لیے اللہ کا روزہ رکھوں گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شکر کے طریقے ہیں. انسان اللہ کے روزہ رکھے اللہ کے نام کا، اللہ کے حضور قیام کرے، تہجد کی نماز پڑھے اور اللہ کے حضور قربانی دے. یہ جب اللہ تعالیٰ کوئی انسان کو نعمت دے، کوئی خوشی کا موقع دکھائے اللہ تعالیٰ، تو یہ طریقے ہیں اللہ کا شکر ادا کرنے کے. اللہ نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ جب تمہیں میں خوشی کا موقع دکھاؤں، تمہیں میری نعمتوں کا احساس ہو، تو ان طریقوں سے میرا شکر ادا کرو. ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے کافروں سے آزادی کی نعمت دی ہے، کافروں سے آزادی کی نعمت دی ہے ہمیں بھی اللہ نے. اور ذرا خود ہی اندازہ لگا لیجیے کہ یوم آزادی بھی ہم کہتے ہیں اسے، اور اللہ کا شکر کس طریقے سے مناتے ہیں. یوم آزادی کو پورا پاکستان کنجر خانہ بنا ہوتا ہے، ٹی وی بھی، اخبارات بھی، اور معاشرہ اور ماحول بھی. اور اسلام آباد تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، جو بھی دنیا کے فوش اور بے حیائی اور لطف ہو سکتی ہے وہ سارے کا سارا بنا ہوتا ہے. یہ ہے شکر ادا کرنا ہمارے. یوم آزادی کا یہ شکر ادا کرتے ہیں ہم کہ اللہ نے ہمیں آزاد قوم بنایا، آزاد ملک دیا، آزاد ریاست دی، اور یوم آزادی کو ہم یہ شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا. جبکہ اللہ اور اللہ کے رسول نے یہ طریقے بتائے ہیں کہ جب میں تم پہ کوئی احسان کروں، نیکی کروں، تمہیں نعمتیں دوں یا تمہیں خوشی کا موقع دوں، تو تم ان نعمتوں کا شکر اس طرح ادا کرو کہ میری راہ میں جانور قربان کرو. لعلکم تشکرون. رات کو قیام کرو، تہجد پڑھو اور اپنے گناہوں کی توبہ اور استغفار کرو، روزے رکھو میرے نام کے، سجدہ شکر ادا کرو. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ لن ینال اللہ ینالا کون سا فعل ہے؟ گزارا ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. لن ینال اللہ نہیں پہنچتا، نالا کا معنی پہنچنا. لن ینال اللہ نہیں پہنچتا اللہ کو لحومہا. لحوم واحد کیا ہے؟ لحم. لحومہا ان کا گوشت. کن کا گوشت؟ قربانی کے جانور کا. ہاں کی ضمیر کس کے لیے ہے؟ قربانی کے جانور کے لیے. لن ینال اللہ لحومہا ہرگز نہیں پہنچتا اللہ کو ان کا گوشت. ولا دماؤہا دماء کا واحد دم، اور نہ ہی ان کا خون پہنچتا ہے. ولیکن اور لیکن ینالہ ینال پہنچتا ہے وہ اس کو، کس کو؟ اللہ کو. تقوی منکم تم میں سے، تمہاری جو پرہیزگاری ہے، جو تمہارا تقوی ہے، جو تمہاری نیت ہے، وہ اللہ کو پہنچتی ہے. اللہ کو تمہارے خون کی، تمہارے گوشت کی ضرورت نہیں ہے. اگرچہ یہ ہے تو تردید ایک باطل حرکت کی. کفار اور مشرکین جو تھے وہ باقاعدہ قربانی کے جانور کا خون لے جا کے بیت اللہ کی دیواروں پہ لگا دیتے تھے، اور گوشت جو ہے وہ لے جا کے بتوں کے سامنے رکھ دیتے تھے، جیسا کہ آج بھی ہندوستان میں بتوں کے سامنے چڑھاوے چڑھاتے ہیں بیٹوں بیٹیوں کو ذبح کر کے یا جانور ذبح کر کے، اور کھاتے ان کے مجاور ہیں. ویسے ہی معاملہ بیت اللہ میں تھا. ویسے تو اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں اس کی تردید فرمائی کہ یہ جو تم گوشت لے آتے ہو اللہ کے لیے اور بیت اللہ شریف کی دیواروں پہ خون لا کے مل دیتے ہو، اس کا تو اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ ہی اللہ کو پہنچتا ہے. اصل تو وہ تمہارا عقیدہ ہے جو تمہارے دلوں میں ہے کہ کس عقیدے سے تم نے کیا یہ 11ویں کے نام کا دیا تم نے یا خالص اللہ کے نام کا دیا. دادا دربار پہ جا کے تم نے دادا کے نام کا دیا یا اللہ کے نام کا دیا. جو تمہارے دل کے اندر عقیدہ ہے اللہ نے تو وہ دیکھنا ہے کہ کس عقیدے سے تم نے دیا. اس لیے دیا ہے کہ لوگ کہیں ہاں چٹھا صاحب نے تو 10,000 کا جانور لے کے دیا، قربان کیا اس دفعہ اللہ کی راہ میں، یا اتنا اونچا تھا گائے کے برابر بکرا تھا جو فلاں آدمی نے ذبح کیا، یا فلاں نے 2 یا 3 قربانیاں دے دی.
اللہ فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں اللہ کو نہیں پہنچتی. تبوک کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مدینہ میں بیٹھے ہیں لیکن ہمارے ساتھ ہر میدان اور وادی میں موجود ہیں. وہ لوگ تھے جو تبوک جانے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سامان سفر طلب کرتے, سواریاں طلب کرتے کہ یا رسول اللہ ہم بھی جانا چاہتے ہیں, سامان سفر ہمیں دیا جائے, سامان جہاد ہمیں دیا جائے, ہم بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. سامان نہیں تھا, اسباب میسر نہیں آئے تو وہ مدینہ میں رک گئے, لیکن ان کے دلوں میں اتنا قلق تھا کہ وہ آنسو بہاتے کہ ہم کیوں نہیں جا سکے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ کوئی وادی ایسی نہیں, کوئی میدان ایسا نہیں جہاں سے ہم گزرے نہ ہوں, وہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں حالانکہ وہ مدینے میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ہے وہ چیز اللہ فرماتے ہیں کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها. تمہارا سامان حرب یا سامان سفر تو اللہ نے نہیں دیکھنا کہ کتنا سامان ہے تمہارے پاس. اللہ نے تو یہ دیکھنا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جان پیش کرنے کا نیت ہے یا نہیں ہے. بھئی آدمی رات کو الارم لگا کے نہ سوئے اور صبح اٹھ کے وہ جی جاگ ہی نہیں آئی, میں تو نماز پڑھنی تھی جماعت کے ساتھ نماز تو پڑھنا چاہتا تھا لیکن مجھے جاگ ہی نہیں, میں کیا کروں. بھئی صبح جاگنے کا انتظام تو کرو. اللہ کو پتا ہے تمہارے دل میں کیا ہے, اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا انسان. ہاں جی میں تو نائی کے سامنے بیٹھا تھا, خود ہی اسے داڑھی چھوٹی کر دی, میں نے تو نہیں کہا تھا اسے, میں کیا کروں. بھائی اگر تمہاری نیت نہیں تھی کہ تمہاری داڑھی چھوٹی کرے یا کاٹے اسے تو اس کا دعا خراب ہے, خواہ تمہاری داڑھی کاٹ دے. اللہ تو دلوں کی نیتوں کو جانتا ہے کہ دل میں نیت کیا ہے تمہاری. لہذا فرمایا کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ اللہ کو نہیں پہنچیں گی کہ کتنا مہنگا لیا تم نے, کتنا بڑا لیا تم نے, یا کتنی قربانیاں دی ہیں تم نے. باقی اللہ نے تو یہ دیکھنا ہے کہ تمہارے دل میں انفاق کا جذبہ کتنا ہے, اللہ کے لیے کیا قربان کرتے ہو تم. سال میں ایک دفعہ قربانی دینی ہے اور اسی مہینے میں تمہارا ہاتھ تنگ ہو گیا, جی ہاتھ تنگ ہو گیا, بچہ بیمار ہو گیا, فلاں جگہ خرچ آ گیا, فلاں خرچ آ گیا, اسی مہینے میں ساری مصیبتیں آ گئی تم پہ. اللہ نے تو یہ دیکھنا ہے کہ تم نکالتے ہو یا نہیں نکالتے, اور نکالتے ہو تو کس نیت سے نکالتے ہو. باقی ساری ضرورتیں انسان پوری کرتا رہتا ہے, قربانی کا مہینہ آتا ہے تو انسان کے پاس سارے حیات ختم ہو جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارا گوشت یا تمہارا خون اس کی ضرورت نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کے ہاں عزت والا وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں کذالک سخرھا, کذالک اسی طرح سخرھا ہم نے مسخر کیا, ہم نے پابند کیا, لکم واسطے تمہارے. ہاں کی ضمیر کس کے لیے؟ جانوروں کے, قربانی کے جانوروں کے لیے, کہ ہم نے یہ قربانی کے جانور تمہارے لیے مسخر کیے ہیں تاکہ تم انہیں قربان کر سکو. لتکبروا اللہ علی ما ہداکم, لتکبروا اللہ, لتکبروا کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے, جو مذکر حاضر کا صیغہ ہے, لام امر کا ہے. لتکبروا تاکہ تم لوگ اللہ کی کبریائی بیان کرو, اللہ کی بڑائی بیان کرو, اللہ کی عظمت بیان کرو, اللہ کی ملکیت کا اعتراف کرو کہ اللہ مالک ہے ہماری ہر چیز کا, ہمارے مال کا, ہماری دولت کا, ہماری جان کا, ہمارے بیٹوں کا, ہمارے گھر بار کا, ہماری بیوی کا, ہماری روزی کا, ہماری نوکری کا. اللہ مالک ہے, اور اللہ مالک ہے تو جب اسے مانگا ہم ان چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو تو اللہ کی راہ میں دینا ہے اسے. لتکبروا اللہ, یہ قربانی تم اس لیے کرو کہ اللہ کی کبریائی کا اعتراف کرو, اللہ کی عظمت کا اعتراف کرو, اللہ کی ملکیت کا اعتراف کرو کہ اللہ مالک ہے ان چیزوں کا, ہم مالک نہیں ہیں ان چیزوں کے. علی ما ہداکم, اوپر اس طریقے کے, ما جو کہ ہدا اس نے ہدایت دی,
تم کو اللہ کی تکبیر کس طریقے سے کرو؟ جس طرح سے اللہ نے تمہاری رہنمائی کی، جس طرح سے اللہ نے تمہیں بتایا. اور اگر کوئی آدمی کہے نہیں جی میرا تجربہ یہ ہے، میں نے مکاشفے سے یہ دیکھا ہے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ یوں ہی بات کرے تو یہ کام ہوتا ہے، یوں ہی بات کرے تو یہ کام ہوتا ہے، یا اتنی دفعہ بات کرے تو ایسے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ ہداکم، کہ اس طریقے سے اللہ کی تکبیر بیان کرو، اس طرح سے اللہ کی نماز پڑھو، اس طرح سے اللہ کی قربانی کرو، اس طریقے سے روزے رکھو. علامہ ہداکم، جس طرح اللہ نے تمہاری رہنمائی کی اپنے رسول کے ذریعے. رسول نے بتایا کہ نماز یوں پڑھو، رسول نے بتایا قربانی یوں کرو، رسول نے بتایا روزہ یوں رکھو، رسول نے بتایا عمرہ حج یوں کرو. لہذا فرمایا کہ جس طریقے سے اللہ نے بتایا ہے ویسے کرو، اپنی مرضی سے نہ کرو. اللہ تعالیٰ نے معاملہ تو بڑا سیدھا کر دیا ہے. درمیان میں اللہ تعالیٰ نے کوئی گنجائش یا کوئی ٹیڑھ میڑ تو نہیں رکھی. اب ہمارے اپنے دماغ کی اگر ٹیڑھ میڑ ہو، نہیں جی ہمارے حضرت صاحب نے تو یوں کہا، ہم نے تو یوں ہی کرنا ہے، ہمارے مولوی صاحب نے یوں کہا، ہم نے تو یوں ہی کرنا ہے، یا ہمارے امام صاحب نے یوں کہا، ہم نے تو یوں ہی کرنا ہے. اللہ نے تو یہ ارشاد فرمائی ہے بات کہ ما ہدا، جس طرح اللہ نے ہدایت دی اپنے رسول کے ذریعے یا خود قرآن میں. اللہ کی ہدایت کے دو ہی راستے ہیں، خود اللہ نے قرآن میں وہ ہدایت دے دی یا اپنے رسول کے ذریعے ہدایت دے دی. لہذا وضاحت فرمائی اللہ نے کہ اللہ کی تکبیر اس طریقے سے کرو جو طریقہ اللہ نے تمہیں بتایا ہے. نماز بھی اللہ کی کبریائی کا طریقہ، ہر نیکی اور ہر معروف اور ہر صدقہ وہ اللہ کی بڑائی ہے. سجدہ کرنا اللہ کی بڑائی ہے، روزہ رکھنا اللہ کی بڑائی ہے، اللہ کے نام کی قربانی دینا اللہ کی بڑائی ہے. لیکن یہ سارے کام اس طریقے سے کرو جس طرح اللہ نے تمہیں طریقہ بتایا، اللہ نے تمہاری رہنمائی کی. اپنی مرضی سے نہ کرو. اپنی مرضی سے کرنے سے کیا فائدہ؟ اس لیے کہ تکبیر تو بڑائی تو اللہ ہی کرنی ہے، شکر تو اللہ کا ادا کرنا ہے. اسی طریقے سے کرو جس طرح اللہ نے تمہیں ہدایت دی. وبشر المحسنین، اور جو نیکی کرنے والے ہیں انہیں جنت کی بشارت دے دو. نیکی کرنے والے وہی ہیں جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق سارے نیک اعمال کرتے ہیں. اللہ کے طریقے کے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نیک اعمال کرتے ہیں، وہی محسنین ہیں. اور اللہ نے فرمایا کہ بشر المحسنین، محسنین کو جنت کی بشارت دے دو. آگے اللہ فرماتے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یدافع، مدافعت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بچاتا ہے، تحفظ کرتا ہے، عن الذین آمنوا، ان لوگوں کی طرف سے جو ایمان لائے. اللہ تعالیٰ مدافعت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ دور کرتے ہیں، اللہ رکاوٹ بنتے ہیں اہل ایمان کی طرف سے کافروں کے لیے. ایک کافر اگر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں مسلمانوں پہ، اہل ایمان پہ، انہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، انہیں تکلیف دینا چاہتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں یدافع، اللہ مدافعت کرتا ہے تمہاری. اللہ تمہاری طرف سے روک بن جاتا ہے، رکاوٹ بن جاتا ہے، ان کے منصوبوں کو ملیا میٹ کر دیتا ہے. یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ اس زمانے کی آیتیں ہیں جب کفار مکہ نے مسلمانوں کو عمرہ کرنے سے روک دیا تھا. ہجرت کر کے مسلمان مدینہ منورہ چلے گئے تھے، اور وہاں جانے کے بعد مسلمانوں کے دلوں میں ایک احساس محرومیت تھا کہ اب ہم شاید مکہ جا سکیں یا نہ جا سکیں عمرہ کرنے کے لیے، شاید حج کرنے کے لیے وہاں جا سکیں یا نہ جا سکیں، وہاں حرم میں قربانی کر سکیں یا نہ کر سکیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ مسلمانوں کو بڑے اطمینان اور تسلی کی بات ارشاد فرمائی کہ اللہ جو ہے وہ تمہارے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کافروں کی توڑ کا چال ضرور کرے گا جو اس وقت حرم پہ قابض ہیں، بیت اللہ شریف پہ قابض ہیں. اللہ تعالیٰ ان کافروں کی اور مشرکوں کی توڑ کا ضرور چال کرے گا، اور
انہیں ختم کرے گا، ان کی جو قبضہ ہے وہاں سے مٹائے گا اسے، اور وہ تمہاری طرف سے مدافعت کرتا ہے، تمہارے سامنے رکاوٹ بن جاتا ہے۔ یہ آیت جو ہے آج بھی مسلمانوں کے لیے بہت بڑی باعث اطمینان ہونی چاہیے اور خوشخبری ہونی چاہیے کہ اگر فی الواقعی ہم اہل ایمان ہیں، واقعی اللہ پہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لائے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آج بھی ہماری طرف سے مدافعت کریں گے۔ یہ ایمان ہونا چاہیے ہمارا۔ کافر جو ہے وہ تو دنیا کی بزدل ترین قوم، جتنا کافر بزدل ہے، جانور کتے اور سور بھی اتنے بزدل نہیں ہے جتنا کافر بزدل۔ بڑی زندگی عزیز ہے کافر کو اپنی، کافر کو اس کے لیے تو یہی جنت ہے، دنیا جنت الکافر، سجن المومن، مومن کے لیے تو سجن ہے، سجن سے تو آدمی جان چھڑاتا ہے، مومن جو ہے وہ جان چھڑانا چاہتا ہے اس دنیا سے تاکہ جنت میں پہنچے۔ مومن جو ہے وہ جانا چاہتا ہے اس دنیا سے، جبکہ کافر جو ہے اسے عزیز ہے یہ دنیا۔ آج بھی اگر فی الواقعی ہم ایمان والے ہوں تو آج بھی کافر کا اور مومن کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں تو خود مومنوں کے ساتھ ہوں۔ کفر اور اسلام کی لڑائی میں، کفر اور اسلام کے تصادم میں میرا ساتھ جو ہے وہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ میں مومنوں کا پارٹنر ہوں، رفیق ہوں، ان کا ساتھی ہوں۔ میں ان کی طرف سے مدافعت کروں گا اور کافروں سے لڑوں گا مومنوں کی طرف سے۔ اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما دیں کہ میں مومنوں کا ساتھی ہوں، میں ان کا رفیق ہوں، اور میں ان کی طرف سے لڑوں گا کافروں کے ساتھ۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، مدافعت کریں گے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی طرف سے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یحب، نہیں محبت کرتے، نہیں پسند کرتے، کل خوان، خوان کیا ہے؟ مبالغے کا صیغہ ہے فاعل کا، خوان، بہت زیادہ خیانت کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے کسی بھی خائن کو، کفور، ناشکرے کو، کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کا، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں اور خیانت کا معاملہ کرتے ہیں اللہ سے۔ مراد ہے کافر اور مشرک۔ کافر اور مشرک جو ہے وہ خائن بھی ہے اور ناشکرہ بھی ہے، اس سے تو مدافعت کرتے ہیں، اور کافروں کو، خیانت کرنے والوں کو اللہ قطعاً پسند نہیں کرتا۔ سبحان ربک رب العزت